ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تزکیہ کی اہمیت کی بنا پر گفتگو چل رہی تھی۔ تزکیہ کہتے ہیں پاکی کو، اور یہ پاکی انسان کا اندر کی پاکی ہے، انسان کی باطنی صفائی اور پاکی کو کہا جاتا ہے، کردار کی صفائی ہے، اخلاق کی صفائی ہے۔ عموماً جب کوئی آدمی کسی جگہ رہتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کو وہ ادارے والے ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہادت التزکیہ۔ یہ ہوتا ہے یار اس کی کوئی اخلاقی کوئی اس طرح کی چیز غلطی ہم نے نہیں دیکھی ہو، یہ بڑے اچھے کردار رہا، اس کا ریکارڈ بڑا اچھا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو خوب جانتے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن بہت ساری چیزیں انسان کی دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہے نا، تو وہ لوگ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یار یہ جانے والا بڑا اچھا انسان تھا، یہ بڑا اچھا کردار کا تھا، اس کے اخلاق ایسے تھے، اس کا عمل ایسا تھا، اس کا کردار ایسا تھا۔ تو یہ جو سارے تزکیہ ہے نا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان جنازے پڑھتا ہے تو جنازے کے اندر بھی جو انسان کے اوپر جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ خالص نیتوں کے ساتھ، تو اگر 40 سے زیادہ لوگوں نے، پھر اس سے بھی زیادہ جتنے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہوتا ہے، تو یہ بھی تزکیہ ہوتا ہے کہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے نا، یہ بھی ایک شہادت ہے جو لوگوں کے لیے شہادت دے رہی ہوتی ہے، اور یہ شہادت بڑی معتبر ہے کہ انسان اس کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی تزکیے کی بنا پر ہمیں دنیا کے اندر نا
یہ جو دورانیہ ہمارے زندگی کے ہے نا، ہمیں کچھ کرنا ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، یہ محفوظ ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو کچھ بھی انسان عملی طور پہ کرتا ہے، یہ سب کچھ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ بھی ایک ایسے نظام اور سسٹم کے تحت ہے کہ جس کو ناکام نہیں کیا جا سکتا، فیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ریکارڈنگ ہماری جو ہو رہی ہے نا، تو 5 ایسے ریکارڈنگ کے سلسلے ہمارے اوپر مسلسل 24 گھنٹے ہیں، جس سے ہم کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے، اس کو فیل بھی نہیں سکتے، اس کو اس سے آگے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کی ذات ہمارا سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، کہ جتنے بھی تم ہو، 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، 1 ہو تو دوسرا اللہ ہے، 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، 4 ہو تو 5واں اللہ، اللہ ساتھ ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، وہ معاون کو تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ ذات سنتی بھی ہے، عالم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، دائمی طور پر انسان کی ساری باتیں سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ ابھی کیا خیال، ابھی نہیں دیکھ رہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا، سب کو دیکھ رہا، اللہ سب کی سن رہا ہے، اللہ سب کے اندر کے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اس کے دل میں کیا ارادہ، اس کے دل میں کیا سوچ ہے، سب اللہ جان رہا ہے اور دیکھ رہا، سن رہا ہے اللہ پاک۔ اللہ اکبر کبیر، اندازہ کریں اللہ کتنے قدرت والی ہے۔ اور دوسرا نمبر میں نا، جو دوسرا ہے نا، جو ہمارے ریکارڈنگ جو کی جا رہی ہے، وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، یہ جو ریکارڈنگ کر رہا ہے نا، یہ ادھر دائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا، بائیں پر بیٹھا ہوا، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ دائمی طور پہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، جب تک زندہ ہے نا انسان اس کے ساتھ نہیں لگے ہوئے۔ اور پھر یہ جو ہے نا، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ برائیاں لکھتا ہے، لکھ رہا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو برائیاں لکھنے والا ہے نا، یہ نیکیاں لکھنے والے کے تابع ہے۔ یعنی جب برائیاں لکھتا ہے تو پھر اس سے پوچھتا ہے لکھو، کہتا ہے کہ لکھو، کہتا ہے اس لیے کہ کبھی کہتا ہے یار ذرا صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، تھوڑے سے تاخیر کرو، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو پھر یہ نہیں معافی مانگتا اور کرتا ہے تو پھر لکھ لیا۔ لیکن یہ ایک سے زیادہ نہیں لکھتا، ایک گناہ کیا ایک ہی گناہ لکھے، ایک برے کی ایک ہی لکھے، زیادہ نہیں۔ اور یہ نیکی لکھنے والا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے امور ہے، اس کو حکم ہوتا ہے ایک کرے اخلاص نیت سے، جتنے گہرے جتنے محبت سے بڑھا کے لکھو، 1 پر 10 بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے نا تو اس کو بھی بڑھا کے 700 گنا کر دیتا ہے اللہ پاک، 700 گنا کر کے 100 جب لکھ دے۔ جتنے اخلاص زیادہ ہے، جتنے گہرائی سے، جتنے کبھی کبھی آپ نے دیکھو کہ انسان عمل کرتا ہے نیک نا، وہ کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، اتنے دل میں خوشی ہو جاتی ہے اس کو، کبھی بہت محبت سے کرتا ہے، کبھی محبت سے کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے الحمدللہ آپ نے مجھے توفیق دی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑی سی توفیق ہو، یہ گہرائی نا، اس کے پیچھے بڑا راز ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک خوب اس کو لکھواتے ہیں، اس کے عمل بہت بڑا بڑھا کے لکھا دی، تو یہ بھی لکھ رہا ہے۔ اور تیسرا نمبر پہ انسان کے اوپر جو مستقل لگا ہوا ہے نا، کیا ہے وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان کے اپنے اعضاء۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج اس زبان پر، یہ جو زبان بولتی تھی، اس پر مہر لگ گئی، یہ زبان نہیں بول سکے گی، یعنی کل پھر یہ نہیں بولے گی، اب بولے گا تو کیا، اليوم نختم على افواههم، اس کو بند، اب بولے گا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب بات ہوگی تو ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان کے پاؤں بولیں گے، اور انسان کے اعضاء بولے گا، انسان کے پیٹ کان بولے، یہ سارے بولیں گے۔ اب یا اللہ اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سب چیزیں ظاہر کرنا، اور پھر یہ کہے گا کہ بھئی کہ تم کیوں لِمَ تَشْهَدُونَ، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو،
تم میرے خلاف باتیں کیوں کرا رہے کہ تمہیں تو میں سہولت اور راحت پہنچانے کے لیے جو ہے میں بات سب کچھ کیا کرتا تھا. جواب ہوگا کہ ہمیں وہ ذات بلا رہی ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی نا، آج وہ ہمیں بھی گویائی بخشے اور ہم آج بول رہے ہیں. تو بولنا تو اس وقت ہوگا، لیکن آج دنیا میں یہ بتا دیا کہ بھائی کہ یہ سب کچھ بولیں گے آپ کے خلاف، یا آپ کے حق میں بھی بولیں گے، آپ کے خلاف بھی بولیں گے. تو اس لیے یہ بولنا ہوگا. ہم اسے کہاں چھپیں گے بھائی؟ کہاں چھپیں گے؟ زمین کے اوپر جائیں، زمین کے نیچے جائیں، آسمان کے اوپر چلے جائیں، کدھر چلے جائیں، پانی کے نیچے چلے جائیں، کدھر چھپیں گے؟ اپنے اعضاء سے مفر تو نہیں ہے، اس کو بھاگنا تو نہیں ہے انسان کو نا. یہ تو ساتھ لگے ہوئے، ان کے کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ سارے گواہی دیں گے. تو لہٰذا انسان ایسی جگہ دیکھے اپنی بدعملی کے لیے کہ جہاں پر انسان کے اپنے اعضاء نہ ہو، جہاں اللہ نہ ہو، جہاں فرشتے نہ ہو. اب کون سی جگہ ایسی؟ لہٰذا کرے ہی نہ برا کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا برا ہی کر رہا ہے، انسان کو احساس بھی نہیں ہے. یہ غفلت بہت بربادی والی چیز. اور چوتھے نمبر پہ نا جو چیز جو ہمارے اوپر کیمرہ فٹ ہے نا، وہ ہے یہ زمین کا حصہ. زمین کا وہ ذرہ، وہ چپا، وہ جگہ جہاں ہم چلتے پھرتے ہیں، ہمارے قدم لگتے ہیں. دیکھیں یہ جو زمین ہے، یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، یہ ساری خبریں نکال کے باہر کر دیں. اب انسان کہتے ہیں یار میں نے تو کمرہ بند کر لیا، کوئی نہیں تھا، میں تو کتنا اندھیرے میں تھا، کسی ایسی جگہ میں تھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، کسی نے نہیں دیکھا، کیمرے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے ریکارڈ ہو گئے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ زمین بھی جو ہے نا ساری خبریں بات کر دے گی اور کہے گی اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے یہ غلط کام کیا اور یہ اچھے کام کو بھی بتائے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تم نماز پڑھو نا، فرض پڑھو تو اس سے ہٹ کر دوسری جگہ بدل کے جو آپ سنتیں پڑھو، اس کو بدل کے نوافل پڑھو، آگے پیچھے ہو کے نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو. ایک ایک جگہ کو اپنے حق میں گواہ بناؤ. یہ صبح ہم واک کر رہے ہیں، شام کو واک کر رہے ہوتے ہیں. آپ واک کرتے ہوئے جن جن جگہوں کے اندر ہم جو عمل کرتے ہیں نا، تو ان کو اپنے حق میں یا اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو زمین کے اس چپے کو اپنے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے جو ہے معمول کریں. جب کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف ہے، اس طریقے سے اذکار ہے، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری کل گواہی دیں گی یا اللہ میرے اوپر چلتے ہوئے اس بندے نے آپ کو یاد کیا. تو یہ سب کو سب جو ہے گواہی دیں گے. تو گواہ کیسے ہے؟ ان گواہ سے انسان کہاں چھپ سکتا ہے؟ تو یہی ہے نا دنیا کے اندر انسان نے کام کرنا. تو اسی لیے میرے پیاروں، ہم ان سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا ہم ان سب کو گواہ بنائے نا. زمین کے جس چپے پہ آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ جو ہے نیک عمل کریں. آپ کہیں کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی ایسی جگہ میں جاؤ کہ وادیاں ہیں، ریگستان ہے، پہاڑ ہے، صحرا ہے، چند لوگ ہیں، آذان دو اور نماز پڑھو، آذان دو اور نماز پڑھو. تو جب آذان کے کلمات آپ وہاں ادا کر رہے ہیں تو کہاں کہاں تک آواز پہنچی، کن کن لوگوں نے محفوظ کی. تو یہ آذان جو دے رہے ہیں کس جذبے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، کہاں اللہ کا نام بلند کیا، یہ سب جگہ پھر گواہی دیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ المؤذنون اطول اعناقهم یوم القیامہ. جو مؤذن ہے، جو آذان دے رہا ہوتا ہے نا، یہ سب سے اونچی گردن والا ہوگا. کیا؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے احتساب کا لفظ ہوتا ہے اس میں، ایمان اور احتساب، یہ نیت رکھے انسان کہ یا اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. پھر جو دیتا ہے کتنی دنیا تک آواز پہنچے، جہاں تک پہنچے سارے علاقے وہ گواہی دیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان کو گواہ بنائیں. تو جب چل رہے ہوتے ہیں نا روڈ پہ بھی، اگر ہم گاڑی میں بھی چل رہے ہیں تو گاڑی بھی تو زمین کے اوپر سے گزرتی ہے نا، تو ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اب دعا پڑھیں تو اس کے بعد پھر بھی. تو اس لیے ہم دنیا کے اندر نا اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، تو یہ ہمارے لیے آخرت کے اندر ڈھال بنے گا، آخرت کے اندر ہمارے لیے ڈھال بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون. یاد رکھیں کہ تم اس حال میں اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم مرو گے، اور تمہاری موت ایسی ہوگی جس طرح تم نے زندگی گزاری ہوگی. تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون. ایک ایسے حال میں تم جو ہے نا اٹھائے جاؤ گے جس طرح تم مرو گے، اور تمہاری موت ایسی آئے گی جس طرح تم زندگی گزارو گے.
اور یہ واقعات شاید ہے اس بات کے اوپر جو ڈاکٹر حضرات جانتے ہوں گے جن کے سامنے لوگوں کی روح نکلتی ہے اس طریقے سے، تو اس وقت لوگوں کا کیا سوچ ہوتی ہے، جیسے زندگی گزارنی ہوتی ہے، مرتے مرتے کلمہ کم کو نصیب ہوتا ہے، مرتے مرتے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی گا رہا ہوتا ہے، کچھ یہ تذکرے کچھ وہ تذکرے چل رہے ہوتے ہیں، اور جو حال میں کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی نیک کام ہے، کوئی اس طرح ہے، تو وہ نیکیوں کو یاد کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ چیز اس کی زبان پر ہوگی۔ اس کی پریکٹس تو انسان کو کرنی چاہیے نا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس وقت مرو گے نا، تو مرنے کے بعد ہمارے لیے یہ جو دنیا کے اعمال ہے نا، یہ ہمارے لیے ڈھال بنیں گے، ڈھال بن جائیں گے، عذاب آئے گا نا یہ روک لیں گے، عذاب آئے گا روک لیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے نا، تو جب نیک لوگ اچھا انسان ہوتا ہے، تو جب وہ قبر کے اندر اٹھتا ہے تو اس کے سامنے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دکھائی دیا جائے گا، سورج غروب ہوتے ہوئے۔ یہ کیوں ہے؟ یار اس کے دل میں شوق ہے، تو وہ مجھے پوچھے گا فرض مر رہا ہوں، یہ کہے گا مجھے جلدی جلدی کرو، اٹھاؤ بھائی، میں نماز جا رہی ہے، ٹائم جا رہا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے دل کے اندر نماز کا شوق ہے، یار نماز نہ چلی جائے۔ اب آپ جانتے ہیں اللہ پاک سب کو توفیق دے کہ جب نماز کا ہوتا ہے نا، وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے کہ جا رہا ہوتا ہے، یار ٹائم جا رہا ہے، یار جلدی کر کسی جگہ پہنچے نماز پڑھے، یا کسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، یہ فکر ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی ایسے گزار رہا ہے نا نماز میں، تو اللہ پاک کو یہ چیز وہاں پر بھی دکھائیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ مر کے جاتا ہے نا، تو اس وقت اس کو قبر کی طرف لے کر آگے حشر کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو اس وقت اس کے سامنے جو ڈھال بنتی ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سامنے آ جاتا ہے، عذاب ادھر سے آتا ہے، یہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اوپر کی طرف سے اللہ اکبر آ جاتا ہے، اور سبحان اللہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، اور الحمدللہ بائیں طرف آ جاتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اب عذاب کہیں سے آئے تو یہ سامنے ڈھال ہوتے ہیں، نہیں ادھر سے نہیں، یہ ڈھال ہوتے ہیں۔ تو اندازہ کریں نا ہمارے لیے، تو یہ پریکٹس ہوگی دنیا میں تو ہوگا نا۔ اگر ہم دنیا میں اپنی زبانوں پر گئے اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، جب یہ اپنی زبانوں پر جاری رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کسی بھی اگر سلام بھی کرتے ہیں فون بھی کرتے ہیں تو ہیلو اور ہائے اور وائے اور یہ تو چلتا ہے، کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں سناؤ کیا حال ہے، کیا ٹھیک ہے، کیسے ہو، فلانا ہو، یہ ہو، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے، الحمدللہ، یہ بہت کم۔ تو یہ زبانوں پہ جاری رکھیں، آپ اوپر چلتے ہوئے آپ کہیں اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے کہیں سبحان اللہ، اسی طریقے سے دعائیں زبان پر جاری ہوگی تو یہ وہاں پر بھی چلے گی اور ڈھال ہوگی۔ جس طرح آتا ہے نا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے نا، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جب قبر کے اندر آئے گا نا عذاب لینے کے یہ ڈھال بن جائے گا، نہیں بھی میں روزہ اس کے لیے سفارش ہوں۔ قرآن ڈھال ہے، قرآن پڑھاؤں گا تو یہ سفارش بن جائے گا، نہیں بھائی اس کے سامنے نہیں آ۔ نماز یہ ڈھال ہے انسان کے لیے، یہ نماز آ جائے گی سامنے، اس کے پاس سے نہیں آنا، یہ حفاظت کرے گی، اللہ اکبر کرنے۔ تو اس لیے میرے پیارو، یہ دنیا کے سارے جتنے بھی تذکرے فلانا آگے پیچھے ایک کچھ، اب یہ تذکرے کریں بھائی کہ ہمارے لیے کیا چیز ڈھال بنے گی، کیا ہمیں نجات دے گی، کیا کی چیز ہے۔ اپنی اس زبان کو گالی سے برائی سے روک لیں، بس اس میں کوئی بری کام بھی بری چیز نہ چلے، سب چیزوں کو اس سے اندر روک لے بھائی، کچھ بھی برا نہ ہو بس، اور تو صرف اللہ کا تذکرہ اللہ کا نام اس سے نکلے اور کچھ بھی نہ نکلے۔ لیکن یہ پریکٹس کرنا ہے دنیا کے اندر، تو جب یہ ہوگی نا تو ہمارے اندر سے یہی نکلے، عرصے تک اگر ہماری زبان سے برائی نہ نکلے تو کتنا مبارک ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی تقوی طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔